وہ کالی رات میں جگنو چمکتے بھیج دیتا ہے، وہ کالی رات میں جگنو چمکتے بھیج دیتا ہے، مصیبت سے نکلنے کے لیے وسیلہ بھیج دیتا ہے، اور اذان فجر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ، خدا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اذان فجر میں جس گھر کا کھل جاتا ہے دروازہ، خدا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اور جناب توقیر رضا صاحب تعلیم کا ذکر کر رہے تھے تو ایک شعر یاد آ گیا کہ اس طرح حوصلے آزمایا کریں، مشکلیں دیکھ کر مسکرایا کریں، ایک نوالا بھلے کم کھایا کرے اپنے بچوں کو، لیکن ایک نوالا بھلے کم کھایا کرے، ایک نوالا بھلے کم کھایا کرے اپنے بچوں کو، لیکن پڑھایا کرے۔ وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، وقت کی یہ ضرورت سمجھ لو، بن پڑھے اب گزارا نہیں ہے، نہ کوئی حکومت نہ کوئی رہنما اب تمہارا نہیں ہے۔ جس کی ابتدا لفظ اقرا سے ہو رہی ہو، اس قوم میں بھلا کوئی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ اس قوم میں کوئی رہ جائے جاہل، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے۔ اور سچ کی پہچان بن کے جیو تو صحیح، تم نگہبان بن کے جیو تو صحیح، یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر، تم مسلمان بن کے جیو تو صحیح، تم مسلمان بن کے جیو تو صحیح۔ اور توقیر صاحب قرآن شریف کا ذکر کر رہے تھے کہ شعر کہ ہر سوال کا جواب قرآن میں ہے، زندگی کا ہر حساب قرآن میں ہے۔ اے مسلمان ذرا قرآن کھول کر تو دیکھ، تیری ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ اے مسلمان ذرا قرآن کھول کر تو دیکھ، تیرے ہر درد کی دوا قرآن میں ہے۔ اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، اس نئے جسم کو پوشاک پرانی دے دے، جو تیری یاد میں گزرے وہ جوانی دے دے، جو بھی دیکھے وہ یہ کہے یہ ہے محمد کی غلام، میرے خدا میرے چہرے پہ کوئی ایسی نشانی دے دے۔ حضرات میری کوئی اپنی حیثیت نہیں، میں تو ان شعراء کرام علماء کرام کی جوتیوں کے گرد و غبار کو اپنی پیشانی کے سلوٹوں سے دور کرنے کے لیے ملک کے شہروں میں کہیں کہیں سفر کرتا ہوں۔ دعا کرے میں بھی ان اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں جس کے نیک جذبات اور خواہشات کے لوگ جس سے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ حضرات اب آئیے خطابت، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لوگ بہت بولتے ہیں، ہوٹلوں میں گراؤنڈ میں اسپورٹ کے تمام تر موضوعات پہ بات کرتے ہیں، لیکن حضرات جب سیرت رسول بیان کرنے کا وقت آتا ہے، اعلیٰ حضرت کی علمی تصانیف ذخیرے کو عام کرنے کی نوبت آتی ہے، کرامات غوث اعظم کے سکے تقسیم کرنے کی نوبت آتی ہے، تو حضرات یہاں پر آنے والا شخص آنے کے بعد اپنے باپ کا نام تک بھول جاتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس مشکل کام کے لیے اللہ کا فضل ہو جائے، نبی کی عطا ہو جائے، بزرگوں کا فیض مل جائے، یہ بہت آسان ہو جایا کرتا ہے۔ اسی آسانی کی مسند پہ تقریباً 10 سالوں سے ایک ایسا شخص ہے جس کے ہاں علم بھی ہے، ادب بھی ہے، تدبر بھی ہے، سیرت بھی ہے، اور اہل بیت کا فیضان بھی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کے وجود میں ایک دل ہے، تو اس دل میں مفتی اعظم ہند کی اداؤں کی تصویریں بھی ہے۔ حضرات یہی وجہ ہے جہاں ہندوستان کے لوگ تصور میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، ان پتھریلی زمین میں پہنچ کر کے حضرت علامہ مفتی عبد المنان صاحب مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہندوستان کی مذہبی زمین بھی اس نیک مشورے کی منتظر ہے۔ آئیے ویلکم، سواگتم، خیر مقدم بلند آواز سے کر لیں، بلند آواز سے نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مخدوم سمنا کانفرنس مفتی عبد المنان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب کی زبان پہ نام ہے مفتی عبد المنان کا، کتنا بڑا مقام ہے مفتی عبد المنان کا، دل میں اتار دیتے ہیں سورت رسول کی، کتنا بڑا یہ کام ہے مفتی عبد المنان کا۔ حضرت سے لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد،
الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اور اعلی حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم ارشاد فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم. جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا ہیں؟ بھکاری ہیں. بولنے میں ڈر نہیں نہ لگتا ہے، لیکن سنو، دنیا دار کے بھکاری نہیں بلکہ سرکار مدینہ کے در کے بھکاری ہیں. سبحان اللہ. اعلی حضرت سرکار فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں نہ کہنا نہیں. عادت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھ نجدی دیکھ لو قدرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ زندہ باد. اشرفی دونہا مخدوم اشرف کانفرنس زندہ باد. واہ. بہت اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات، مخدوم سمنا کانفرنس میں آپ اور ہم حاضر ہیں. تاجدار سمنا کے فیض و برکات سے مولا ہم لوگوں کو مالا مال کرے. اور اسٹیج پر تشریف فرما خلیفہ فخر المشائخ صوفی باصفا حضرت صوفی ہدایت اللہ شاہ اشرفی. دیکھیے حضرت کے فیض کو یہاں بانٹ رہے ہیں. اللہ تعالی حضرت صوفی ہدایت اللہ شاہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور اسٹیج پر ایک سے ایک شخصیتیں جلوہ فگن ہیں. ہمارے بائیں طرف مخزن علم و ادب حضرت علامہ و مولانا مفتی فرقان صاحب قبلہ خطیب و امام عمر گنج جامع مسجد. اور دائیں جانب فخر صحافت استاذ العلماء حضرت علامہ حافظ و قاری نصر الدین صاحب مصباحی ناظم اعلیٰ و سربراہ اعلیٰ دارالعلوم فیضان رضا. اور اسٹیج پر ایک سے ایک آفتاب و مہتاب. دیکھیں کوہنا مشق مجے مجائے شہرے آفاق بابا حضرت حافظ و قاری فخر الدین جیسی شخصیت تشریف فرما ہے. اللہ تعالی حضرت کے فیض سے مالا مال کرے. اور خطیب با کمال حضرت حافظ و قاری اختر صاحب تشریف فرما ہے. نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا عبدالقادر صاحب تشریف فرما ہے. اور پورے ہندوستان میں دھوم مچانے والے استاذ ہی نہیں استاذ الشورا حضرت مولانا محبوب رضا کمالی. اور تھوڑی دیر پہلے جو نعت نبی سن رہے تھے حضرت مولانا توقیر رضا الہ آبادی کہ نعت خوانی سے مالا مال ہو رہے تھے. الگ یہ رہا تھا کہ ہم اور آپ بلیا میں مخدوم سمنا کانفرنس میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ مدینہ کی سرزمین پر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شاعر کہتا یا رسول اللہ گنبد خسرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے. یا رسول اللہ زندگی مانگی ہے کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی. اور کون مدینہ؟ اور کون مدینہ؟ کیا کہنے؟ سبحان اللہ. بہت عمدہ حضرت. حضرت اپنے ہاتھ سے دیکھیے تبرک بانٹ رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ. شفیع فیضان پوری دنیا پر برسی رہا ہے، یہاں پر خاص طور سے اشرفی فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ صوفی باصفا شیخ طریقت حضرت صوفی ہدایت اللہ شاہ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ حضرت کو سلامت رکھے کہ حضرت تاجدار سمنا کے فیض کو اسی طرح سے بانٹتے رہے. بات مدینہ شریف کی ہے، وہ مدینہ کے جن کے ذرے ذرے میں شفا ہے، وہ مدینہ کے جن کے قطرے قطرے میں شفا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے مناظر اہل سنت حضرت مولانا حافظ قاری فرقان صاحب تشریف فرما ہے. حضرت اوپر تشریف لائیے، آپ اوپر تشریف لائیے، آپ سامنے بیٹھیے. میں یہ سوچ رہا ہوں ایک ہی حدیث پاک اور لمبی حدیث پاک سنا دوں، کیونکہ حدیث پاک پڑھنا بھی ثواب ہے، حدیث پاک سننا بھی ثواب ہے اور سنانا بھی ثواب ہے. اہل علم کا اسٹیج ہے، ایک سے خطیب، نقیب، مدرس، کوہنا، مشق، شاعر وغیرہ سب موجود ہیں، میں ہی کم علم ہوں. ایک حدیث پاک سناتا ہوں، لمبی حدیث پاک ہے، سنیے حدیث پاک. حوالہ نوٹ کیجئے. یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں بھی ہے، یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے، یہی حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، یہی حدیث پاک انہی لفظوں کے ساتھ بخاری شریف میں بھی ہے، اور یہی حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے. حوالہ نوٹ کیجئے. ابو داؤد شریف کا صفحہ نمبر 332 ہے، مسلم شریف کا صفحہ نمبر 354 ہے، بخاری شریف کا صفحہ نمبر 259 ہے، مشکات شریف کا صفحہ نمبر 176 ہے، جلد اول ہے، باب و تنزیہ صوم ہے، اور سطر نمبر 12 13 14 15 16 17 18 پر یہ حدیث پاک موجود ہے. کسی کو نظر نہ آئے تو نظر کا قصور ہے، حدیث پاک کا کوئی قصور نہیں. کیا بات ہے. سنیے حدیث پاک. نبی ہریرہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جاء رجل فقال یا رسول اللہ هلكت. قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم هل تجد رقبة توثقها؟ قال لا. قال فلتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين. قال لا. قال هل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. مكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك واتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مثل الزخم. قال اين السائل؟ قال انا. قال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل الا افقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين الله بيتها يريد الهرتين اهل بيت افقر من اهل بيت. فصحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت انيابهم ثم قال اطعمه اهلك. حضرات کیسی پیاری میں نے حدیث پاک سنائی ہے. حدیث کا ترجمہ سنو گے تو ایسا لگے گا کہ اب بلیا میں نہیں بیٹھے ہوئے بلکہ مدینہ شریف کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. شاعر کہتا یا رسول اللہ، یا جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. حدیث پاک کا ترجمہ سننے سے پہلے عقیدہ مضبوط کیجئے. صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ صحابہ سے لغزش یا غلطی ہو جاتی یا خطا ہو جاتی یا گناہ ہو جاتا
تو صحابہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں جاتے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ حضور معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا۔ اور یہی آج کل کے سنی جنتی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور معاف فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دے گا۔ چنانچہ سنیے نا، بڑی پیاری حدیث ہے، حدیث پاک کا ترجمہ سنیے، عشق و مستی میں جھومیے۔ ایک صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں، رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے، سرکار مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے۔ آنے والے صحابی نے عرض کیا، ہلکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں غرق ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ تو معاذ اللہ، ہمارے نبی نے یہ نہ فرمایا کہ میں کیا کروں، جیسا کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مجبور ہیں، سرکار نے یہ نہ فرمایا، بلکہ سرکار فرماتے ہیں ما اہلک، کس وجہ سے تو ہلاک ہو گیا۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار اسی حدیث پاک کی ترجمانی یوں فرماتے ہیں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، کرتے ہیں بے حد قصور، کرتے ہیں۔ کیا کہنے سے، واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں درود۔ بچے ہے بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا، تم پہ کروڑوں درود۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ سرکار نے فرمایا یہاں وہاں کی بات نہیں ہے، بلکہ مدینہ شریف کی بات ہے۔ اور کون مدینہ؟ کہ وہ مدینہ کے جن کے ذرے ذرے میں شفا ہے۔ کون مدینہ؟ کہ جن کے قطرے قطرے میں شفا ہے۔ شاعر کہتا ہے ایک دن خدا کرے کہ مدینے کو جائے ہم، خاک در رسول کا سرم۔ بات مدینے کے تو مجھے سرکار حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میری جانکاری میں جب سے ہندوستان میں تصویر لاگو ہوا ہے، صرف دو ہی بزرگوں نے، میری جانکاری میں صرف دو ہی بزرگوں نے بلا فوٹو کے حج کیا، ایک حافظ ملت سرکار ہے اور ایک مفتی اعظم سرکار۔ ان دونوں بزرگوں نے بلا فوٹو کے حج کیا ہے۔ حافظ ملت سرکار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے، اور جب گنبد خضرا کے قریب پہنچے تو وہاں کی گرد و غبار کو اپنی آنکھوں میں لگانے لگے، اپنی آنکھوں میں رکھنے لگے۔ بیکل عرض کرتے ہیں سرکار ایسا نہ کیا جائے، گرد و غبار کو اپنی آنکھوں میں نہ لگایا جائے، کہیں آنکھ میں پریشانی نہ ہو جائے، آنکھ میں تکلیف نہ ہو جائے۔ تو حافظ ملت سرکار فرماتے ہیں بیکل تم کیا کہہ رہے ہو؟ جب میں ہندوستان میں تھا، جب میں انڈیا میں تھا، جب میں بھارت میں تھا تو میں یہ اس شعر کو پڑھا کرتا تھا، ایک دن خدا کرے مدینے کو جائے ہم، آگے تیرے رسول کا رما لگائے ہم۔ اس شعر کو ہندوستان میں پڑھا کرتا تھا، آج مدینے پاک میں شعر پر عمل کر رہا ہوں، عمل کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حضرات کچھ نہیں، کس کی محفل میں بیٹھے ہیں؟ ولی ابن ولی گھرانے کی محفل ہو رہی ہے، اور دیکھیے سید، یہ جو سرپرستی سید محمد اشرف ولی ابن ولی، ان کی سرپرستی میں حضرت یہاں پہ ظاہری طور پر نہیں ہے لیکن نظر دیکھ رہی، حضرت دیکھ رہے ہیں کہ میرا کانفرنس کیسے ہو رہا، میرا چرچا، میرے باپ داداؤں کا چرچا کیسے ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں سرکار۔
حضرات وہاں سے فیض مل رہا ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اس فیض سے مالا مال کرے. کیونکہ کون تاجدار سمن، پہلے حدیث پاک کا ترجمہ سنا دوں. جو حدیث میں نے پڑھی ہے حدیث کا ترجمہ سنا دوں. سرکار نے فرمایا کیوں ہلاک ہو گیا؟ عرض کرتا ہوں حضور رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ رکھ کر روزہ کی حالت میں، روزے کے ٹائم میں، روزے کے وقت میں بیوی سے مل لیا ہوں. سرکار فرماتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا، کفارہ ادا کرو، جاؤ ایک غلام آزاد کرو. عرض کرتے ہیں سرکار فقیر ہوں، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے. سرکار نے فرمایا دوسرا کفارہ یہ ہے کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھو، ایک روزے کا یہ کفارہ. عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک روزے میں تو حالت ایسی ہو گئی ہے 2 مہینے کے روزے ہم سے نہ ہو سکے گا. آپ لوگ بھی غور کیجئے کہ جو لوگ رمضان شریف میں بے کس کے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ غلام آزاد کرے، نہیں تو ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے لگاتار 60 روزے رکھے. صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے سنیے، آگے سن لو. اچھا یہ بات ہے، سبحان اللہ. ارے آپ لوگ بھی حاضر ہیں ماشاءاللہ. ہم لوگ ارے دینی فیکٹری جو چل رہی ہے آپ لوگوں کی وجہ سے، سبحان اللہ. نہیں جائیے، سیٹ لوگ تو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. اب مولانا لوگ رمضان سے میں چندہ لے کر کے رسید لے کر کے پہنچتے ہیں. ایک جگہ کا واقعہ یہ ہے کہ ایک سیٹ صاحب تھے. اب مولانا صاحب گئے یعنی رسید لے کر کے، یہ بتائیے ہمارا اور آپ کا کیا پہچان ہے؟ جب آنکھ کھلی ہو منہ بند ہو تو سوچیے کہ آدمی جگا ہوا ہے، اور جب آنکھ بند ہو اور منہ کھلا جب ہو، منہ جب کھلا ہو تو سمجھے کہ آدمی آنکھ جب بند ہو اور منہ جب کھلا ہو تو آدمی یہ سوچیے کہ سو رہا ہے. وہ مولانا رمضان شریف میں گئے، دیکھیں کہ سیٹ صاحب اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آنکھ کھلی ہے اب منہ بند ہے. مولانا صاحب نے کہا السلام علیکم. مولانا سوچا کہ یہ سیٹ صاحب تو جگے ہوئے ہیں، پھر دوبارہ سلام کے السلام علیکم، کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ سلام کے کوئی جواب نہیں. پھر مولانا صاحب سے ان کے لڑکے نے کہا کہ سیٹ ثانی ابو سو رہے ہیں. مولانا نے کہا کہ وہ اب تک تو میں یہ جان رہا تھا کہ جب آنکھ کھلی ہو اب منہ بند ہو تو آدمی جگا ہوا ہے، لیکن آج اس کا الٹا پا رہا ہوں. کہنے کا مطلب آنکھ کھلی ہو یا بند ہو، آپ لوگ دل سے سنیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حضرات ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو بس مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو بس مدینے کی گلی اچھی لگی. موت بھی مانگی دیار مصطفیٰ کے سامنے، موت کو بھی میری آرزو بڑی اچھی. انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کے روزے ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. صحابی کے جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ ہوتا تھا، اور آج کا ماحول الٹا، معاملہ الٹا ہے. دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، اور زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے. لیکن صحابی کے جو دل میں ہوتا تھا وہ زبان پہ ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تھوڑی دیر رک جائیے. ماشاءاللہ تو سرکار نے فرمایا آخری کفارہ یہ ہے کہ جاؤ 60 فقراء کو کھانا کھلاؤ. عرض کرتے ہیں سرکار میں مزدوری کرتا ہوں، میں مزدور صحابی ہوں، مزدوری کرتا ہوں تو بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں، 60 فقراء کو بھی کھلانے کی طاقت نہیں. اتنے میں سرکار کی بارگاہ میں کہیں سے ہدیتاً کچھ کھجوریں آ گئیں.
سرکار نے فرمایا لے جاؤ کھجوروں کو فقراء میں مدینہ کے فقراء میں بانٹ دینا، جاؤ تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ عرض کرتے آقا مدینہ والوں سے پوچھ لیا جائے کہ مدینے کی دھرتی پر سب سے بڑا فقیر تو میں ہی ہوں، میں کسے بانٹوں گا؟ اتنا کہنا تھا کہ سرکار نے مسکرا دیا۔ نبی کا پاور دیکھو، سرکار نے مسکرا کر فرمایا لے جاؤ کھجوروں کو اور گھر پر لے جاؤ اور تو بھی کھا لینا اور گھر پر بیوی بچوں کو بھی کھلا دینا، جا تیرا کفارہ بھی ادا ہو گیا، جا تیرا گناہ بھی معاف ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آنے والا آیا ہے، گناہ کا مرتکب ہو کر کے آیا ہے، نگاہ حبیب اٹھی ہے، سرکار نے انعام بنا دیا ہے، سرکار نے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ کیا جود و کرم ہے، شہر کا کہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں تاکہ وہ قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ذرہ۔ سبحان اللہ۔ حضرات مخدوم سمنا کانفرنس میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کون تاجدار سمنا؟ وہ تاجدار سمنا ہے کہ 7 سال کی عمر میں آپ قرۃ سبا کے آپ حافظ ہو جاتے ہیں، اور آج کا حال کیا ہے؟ 709 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، ایک کتاب میں 708 بھی ہے اور ایک کتاب میں 709 سے لے کر کے 12 ہجری کے مابین آپ کی پیدائش ہو رہی ہے۔ آپ کے والد گرامی بادشاہ وقت ہیں حضرت سید محمد ابراہیم، آپ کی والد مکرمہ کا نام حضرت خدیجہ بیگم تھا، وہ حضرت مخدوم سمنانی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی تاجدار سمنا، جو 7 سال کی عمر میں قرۃ سبا کے حافظ ہو جاتے ہیں اور 14 سال کی عمر میں علوم عقلیہ اور نقلیہ سے آپ آراستہ و پیراستہ ہو جاتے ہیں، حافظ، قاری، عالم، مفتی سب بن جاتے ہیں۔ آج کا حال کیا ہے کہ 14 سال کی عمر ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں بچے کی ہوتی ہے تو بہت سارے بچے قرآن پاک ناظرہ نہیں ختم کر پاتے، لیکن 14 سال کی عمر میں آپ دیکھیے علوم عقلیہ اور نقلیہ سے آراستہ پیراستہ ہو جاتے ہیں، اور جب 15 سال کی عمر ہوتی ہے تب مخدوم کچھوچا سرکار بادشاہ وقت بن جاتے ہیں۔ آپ کے سر پر بادشاہت کے تاج باندھ رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد آپ سمنان کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ 1-2 سال نہیں 10 سال تک آپ حکومت کرتے ہیں، وہ تاجدار سمنا۔ پھر حکم ہوتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے اشرف، اگر تم کو سلطنت الہیہ چاہیے تو دنیاوی سلطنت کو چھوڑ دو، خیر آباد کہہ دو، سلطنت الہیہ۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سلطنت الہیہ کو پسند فرماتے ہیں، بادشاہی لباس پہنے ہوئے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کے بعد اپنی والد مکرمہ کی بارگاہ میں حاصل ہوتے ہیں، عرض کرتے امی جان میں بادشاہ کو چھوڑ رہا ہوں، اب میں فقیری لباس پہن رہا ہوں، اب دوسرے راستہ کو اختیار کر رہا ہوں۔ آج کی ماں ہوتی کہتی بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں اللہ وہ بھی ماں تھی، وہ ماں ایک ولی کامل کی ماں ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی والد مکرمہ اجازت دیتی ہیں، اور اس طرح سے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پیدائش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی پیدائش ایسے وقت میں ہوتی ہے، ایک مجذوب شاہی محل میں پہنچتے ہیں، آپ کی والد مکرمہ بھی ہے، آپ کے والد گرامی بھی تشریف فرما ہے، مجذوب جاتے ہیں، مجذوب نے کہا کہ آپ پریشان ہیں، آپ کے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں تو ہیں لیکن بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کے والد گرام نے کہا کہ حضور جو عنایت ہو، حکم ہو، عنایت ہو، آپ کی مہربانی ہوگی۔ پھر آپ نے فرمائے 1000 اشرفی دینی ہوگی تب ایک بیٹا ملے گا۔
انہوں نے 1000 اشرفی پیش کر دیتے، انہوں نے پیش کیا، اس کے بدلے میں ایک بیٹا وہ عطا کرتے ہیں اللہ کے بندے مجذوب، اس کے بعد دوسرا بیٹا عطا کرتے ہیں، دوسرے بھائی کا نام عارف ہے، پہلے بھائی کا نام اشرف ہے، لمبا واقعہ ہے حضرات، کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلتے ہیں، چلنے کے بعد بہار میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کہ آپ کہیں اور ہیں، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کہیں اور ہیں، لیکن دونوں کے مابین نہ کوئی آلات ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، اس کے باوجود بھی مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے مریدوں، تم لوگوں میں سے کوئی میری نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ آپ کے مریدوں نے عرض کی کہ حضور آپ کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جو صحیح سید ہوگا، تاریخ سلطنت ہوگا، خیرات سبا کا حافظ ہوگا۔ آپ کی نظر دیکھ رہی تھی اللہ اکبر، نہ کوئی آلات ہے، نہ کوئی تار ہے، نہ کوئی کنیکشن ہے، اس کے باوجود بھی ہندوستان والے شہنشاہ سمنان والے شہنشاہ کو دیکھ رہے ہیں، سمنان والے بادشاہ، ہندوستان والے بادشاہ مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کو دیکھ۔ اب وہ بھی جان رہے ہیں کہ ہم کو نماز جنازہ پڑھانا ہے، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہی نماز جنازہ پڑھائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سائنس نے اتنا ترقی کیا کہ بٹن دبا دو سعودی امریکہ سے بات ہو جاتی ہے، اور ایسا ٹیلی فون موبائل چلا ہے کہ بات بھی ہوتی رہتی ہے، تصویر بھی نظر آتی رہتی ہے، واقعی سب دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی ہے، ایسی ترقی ہمارے اللہ کے ولیوں نے کئی سو برس پہلے کر کے دکھا دیا ہے، کر کے بتا دیا ہے۔ ہندوستان کے راجا حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ تاجدار سمنان کو دیکھ رہے ہیں، سمنان کے تاجدار حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کو دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ ہی نہیں رہے، لگ تو یہ رہا کہ دونوں آپس میں بات نہیں کر رہے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ پھر وہیں سے حضرت مخدوم تاجدار سمنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ بنگال پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بنگال حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے مریدوں سے کہ مجھے اپنے یار کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت مخدوم حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے پاک سے باہر آتے ہیں، باہر آنے کے بعد جس یار کا میں انتظار کئی سالوں سے کر رہا تھا وہ آنے والا، ایک ہی 2 روز میں آنے والا ہے۔ ایسے پیر ہیں کہ اپنے مرید کا انتظار کر رہے ہیں، ایسے مرید ہیں کہ اپنے پیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ حضرات انہی مخدوم سمنا رحمت اللہ علیہ کے جن کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، حضرات ہم کو اور آپ کو فخر المشائخ حضرت سید فخر الدین اشرف جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال کرے، جو خلیفے فخر المشائخ حضرت صوفی ہدایت اللہ شاہ موجود ہیں، جنہوں نے حضرت کو دن میں دیکھا ہے، حضرت کو رات میں دیکھا ہے، چلتے دیکھا ہے، حضرت کی خدمت کی ہے، ولی کامل کو ہر وقت دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو فخر المشائخ حضرت فخر الدین اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کے فیض سے و برکات سے مالا مال کرے۔ اسٹیج پر جتنے لوگ ہیں سب کو سلامت رکھے۔ مجھ سے بولنے میں قصدن یا سہون کس طرح کی شرعی گرفت ہوئی ہو میں اسے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ۔ سارے لوگ ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا
الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاة والسلام میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام زینت عرش معلا الصلاة والسلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی